انسانیت کا مقصد یہ ہے کہ چاہے وہ کسی بھی ملک، کسی بھی شہر کا کوئی بھی واقعہ ہو، وہ ہم لوگ ضرور شیئر کرتے ہیں، کیونکہ یہ بڑا دکھناک واقعہ ہوا ہے جس کی وجہ سے مجھے بولنا پڑتا بھی ہے اور میرا حق بھی بنتا ہے بولنا، کیونکہ بے شک وہ انڈیا کی بچی ہے، بے شک وہ پاکستان کی بچی ہے، لیکن بچیاں جو ہوتی ہیں سب کی سانجھی ہوتی ہیں، اور بہت برا اس بچی کے ساتھ ہوا ہے۔ منیشا نام کی بچی ہے جس کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے، اس کے منہ پہ تیزاب پھینک دیا گیا، اس کی پوری باڈی کا حشر کر دیا گیا، اس کے پرائیویٹ پارٹس سارے نکال دیے گئے ہیں۔ اتنا دکھ ہوا دیکھ کے، اتنا دکھ ہوا کہ اس پہ میں نے ویڈیو بنائی، اسی لیے بنائی کیونکہ مجھے نہایت دکھ ہو رہا تھا اس چیز پہ کہ آئندہ کبھی کسی بچی کے ساتھ ایسا نہ ہو۔ بنانے کا مقصد یہی تھا کہ اپنی بچیوں کو اور اپنی بیٹیوں کو سیف رکھیے۔ بہت کوشش کرتے ہیں ماں باپ سیف رکھنے کی، بہت خیال رکھتے ہیں، بچیاں بھی بہت اچھی ہوتی ہیں، لیکن یہ جو درندے پھر رہے ہیں جگہ جگہ پر، انہوں نے پکڑ کے نہ ذلیل کر دیا ہوا ہے۔ اور اتنی معصوم بچیاں، اتنی پیاری ماں باپ کی بچیاں جن کے ساتھ یہ حشر کر دیتے، اس بچی کو اتنی بری موت انہوں نے دی ہے، اتنی بری موت دی ہے۔ اس بچی کا کیا قصور تھا؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی اس کا کیا قصور تھا کہ اس کے ساتھ انہوں نے درندگی مچائی ہے۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ آج میں بڑے دکھ سے اور پریشانی میں ویڈیو بنانے لگی ہوں، جو کہ جب میں نے خود سنی تو میں اتنا پریشان ہو گئی کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں یہ الفاظ آپ لوگوں کے ساتھ کیسے شیئر کروں، کیونکہ یہ 19 سالہ لڑکی ہے منیشا، کہ جو گھر سے نکلی اپنے خواب پورے کرنے کے لیے، لیکن اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ اس کی زندگی کا آخری دن ہوگا۔ یہ ایک انڈیا کا واقعہ ہے، اور ایک گاؤں میں مڈل کلاس لوگ ہیں، جو مطلب بچی ہے جو اس کو شوق ہے کہ وہ زندگی میں کچھ کرے، کچھ آگے بڑھے، اپنے ماں باپ کا سہارا بن سکے۔ 19 سالہ لڑکی منیشا کے ساتھ ایسا کیا ہو گیا جو کہ سوچ کے ایک دفعہ جو ہے نا گھبراہٹ ہوتی ہے، اور مجھے بتاتے ہوئے بھی خوف محسوس ہو رہا ہے کہ اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ انسانیت تو ختم ہو چکی ہے بالکل، کیونکہ درندگی چھا چکی ہے۔ آپ جب اس بچی کے بارے میں سنیں اور دیکھیں، اور آپ لوگوں کی بھی روح کانپ اٹھتے۔ وہ بچی گھر سے نکلتی ہے، ایک چھوٹے اسکول میں، پلے اسکول میں پڑھاتی ہے، وہ صبح کے ٹائم مطلب جاتی ہے، اور ایک دن وہ اپنے باپ کو کہتی ہے کہ میں نے نرسنگ کالج جانا ہے، وہاں پر میں نے کوئی فارم فل کرنا ہے، اور پاپا میں آج گھر دیر سے آؤں گی۔ تو وہ یہ بات اپنے باپ کو بتا کر اور گھر سے نکل پڑتی ہے۔ اسے کیا پتہ تھا یہ اس کی زندگی کا آخری دن ہوگا اور وہ واپس نہیں آ سکے گی کبھی بھی۔ اور وہ اپنے جاتی ہے، جب اسکول جاتی ہے، اسکول سے جب وہ نکلتی ہے اور اپنے باپ کو فون کرتی ہے 1:30 بجے کہ پاپا اب میں اسکول سے چھٹی کر اور میں نرسنگ کالج جا رہی ہوں، وہاں پر میں فارم فل کروں گی اور مجھے آتے ہوئے تھوڑی دیر ہو جائے گی۔ جب وہ یہ بات اپنے باپ کو بتاتی ہے، اس کے باپ کہتا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں بیٹا، دھیان سے آنا اور جلدی آ جانا۔ اور اسے کیا پتہ تھا کہ وہ کالج تک پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی، کچھ بھی پتہ نہیں چلا اس کا۔ جیسے ہی وہ فون بند ہوتا ہے تو اس کا باپ جو ہے وہ بس یہی ویٹ کرتے ہیں کہ ابھی تھوڑی دیر تک آ جائے گی، لیکن جیسے جیسے شام ہوتی ہے تو اس کا کچھ پتہ بھی نہیں چلتا۔ 8 بجے ایک رنگنگ اس کے باپ کے فون پہ آتی ہے کہ منیشا کے نمبر سے، تو وہ جیسے وہ دیکھتا ہے تو ایک دم سے فون بند ہو جاتا ہے، تو دوبارہ وہ اس پہ کالیں کرتا رہتا ہے، لیکن اس کا نمبر پھر پہلے تو کوئی اٹھاتا نہیں ہے، لیکن کچھ ٹائم بعد وہ فون بند ہو جاتا ہے۔ تو جب اس کو پتہ چلتا ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے کہ میری بیٹی کا فون کیوں بند آ رہا ہے، میری بیٹی کے ساتھ کوئی انہونی ہو گئی ہے، کیا ہوا ہوگا ایسا۔ تو تھوڑی دیر وہ انتظار کرتا ہے، پھر وہ اس کالج میں چلا جاتا ہے، نرسنگ کالج میں جاتا ہے کہ میں وہاں جا کر اپنی بیٹی کا پتہ کرتا ہوں۔ جیسے وہاں پر پہنچتا ہے، کچھ گارڈ ہیں، ان سے بات کرتا ہے، ان سے بتاتا ہے ان کو کہ میری بیٹی یہاں پر آئی تھی فارم فل کرنے کے لیے، تو وہ کتنے بجے گئی تھی، پھر اپنی بیٹی کی پکچر بھی دکھاتا ہے ان کو کہ یہ میری بیٹی ہے، لیکن گارڈ جو ہے وہ صاف منع کر دیتے ہیں کہ آپ کی بیٹی یہاں پر نہیں آئی۔ اسی طرح وہ 1-2 اور گارڈ ہوتے ہیں، ان سے پوچھتا ہے کہ میری بیٹی یہاں پر آئی ہے، آپ نے دیکھا اس کو، کتنے بجے وہاں سے گئی ہے وہ، تو انہوں نے بھی صاف منع کر دیا کہ آپ کی بیٹی یہاں پر آئی ہی نہیں ہے۔ اسی طرح وہ تھوڑی دیر ڈھونڈتا رہتا ہے، پھر وہ پولیس اسٹیشن چلا جاتا ہے، وہاں پر جا کے وہ کمپلین لکھواتا ہے کہ میری بچی صبح سے نکلی ہوئی ہے گھر سے اور ابھی تک گھر نہیں واپس آئی۔ پولیس والے بھی عجیب عجیب سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں تمہاری بیٹی کی ایج کیا ہے، تم کتنے سال کی ہے، وہ بیٹی اس کی 19 سال کی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ وہ تو کہیں چلی گئی ہوگی، بچے اپنی مرضی کے مالک ہوتے ہیں، اس طرح کی فضول باتیں اس کے ساتھ کرنے لگ جاتا ہے۔ اس کا باپ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور ان کے آگے منتیں کرتا ہے، روتا ہے کہ میری فریاد سنیں، میری بیٹی کو ڈھونڈیں، میری مدد کریں۔ تو وہ پولیس والے بھی خاص غور نہیں کرتے، لیکن وہ پھر اپنے گھر چلا جاتا ہے، لیکن پورے گاؤں والے جو ہیں وہ بچی کو رات بھر ڈھونڈتے رہتے ہیں، لیکن اس کا کوئی اتا پتہ نہیں چلتا۔ لیکن صبح کے ٹائم کوئی پولیس والے ہیں جو کال کرتے ہیں کہ ایک کھیت میں سے لاش ملی ہے، تو اگر آپ آ کر دیکھ لیں وہ آپ کی بیٹی ہے یا نہیں۔ جیسے ہی اس کا باپ اور پورے گاؤں والے وہاں پر پہنچتے ہیں، اور وہ اس کی ایسی حالت ہوتی ہے کہ جنہوں نے دیکھا ہے وہ تو میرا بتاتے ہوئے ہو رہا ہے کہ کس طرح انہوں نے یہ سب کیا اس بچی کے ساتھ۔ ایک رات میں اس کی حالت ایسی اس طرح کر دی کہ جیسے وہ صدیوں پرانی لاش پڑی ہوئی ہے۔
اس کے جسم کا کوئی حصہ اس کے ساتھ نہیں، اس کی آنکھیں تک انہوں نے نکالی، آنکھیں نکال لی ہیں، کڈنیاں غائب ہیں اس کی، اور میں آپ کو کیا بتاؤں کہ اس کے ساتھ انہوں نے کیا 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 ہے۔ منہ کے اوپر انہوں نے تیزاب ڈال دیا، اس کے بال بکھرے پڑے ہوئے ہیں، بال اسکن میں سے الگ ہو رہے ہیں سارا، معلوم نہیں انہوں نے کیا درندگی اس بچی کے ساتھ کی ہے کہ جو کہ بتانے کے قابل نہیں ہے۔ اور جو ان کی پھر انہوں نے اس بچی کی لاش جو ہے پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجی ہے، پوسٹ مارٹم کے لیے گئی ہے، تو اس میں بھی یہی آیا کہ اس کے ساتھ زیادتی کر کے اس کے بعد اس کو مارا ہے۔ تو آپ یقین مانیں کہ اتنا خوف، اتنا ڈر دل میں بیٹھ جاتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ ایک واقعہ نہیں ہے، اس طرح کی ہزاروں بچیوں کے ساتھ اس طرح ہو چکا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کچھ عرصہ پہلے ایک انڈیا میں ہی واقعہ تھا، ڈاکٹر بچی جو پڑھ رہی تھی، ڈاکٹر بن رہی تھی، اس کے ساتھ بھی یہ سب کچھ کیا تھا، لیکن اس وقت سے لے کے اب تک کوئی سخت قانون نہیں بنایا گیا۔ اگر یہ بناتے تو ایسا کبھی بھی نہ ہوتا، کوئی بچی کا حال اس طرح نہ ہوتا۔ اور یہ بچی اپنے گھر سے اپنے خواب سے جا کے نکلی ہے، تو اس کا وہ انہوں نے حال حشر کر دیا ہے کہ یہ بچی جو ہے بیچاری کے جسم کے حصے جو ہیں وہ غائب ہیں، اس کے اندرونی پارٹس اس کے جو ہیں وہ انہوں نے الگ الگ کر دیے ہیں۔ اتنی درندگی انہوں نے مچائی ہے اس بچی کے ساتھ، اتنی درندگی مچائی ہے کہ بچیوں کے دل میں خوف بیٹھ جائے گا، ماں باپ کے دل میں خوف بیٹھ جائے گا کہ ہم اپنی بچیوں کو کیسے باہر بھیجیں، کیسے پڑھائیں، کیسے ہم لوگ ان کا فیوچر بنائیں۔ اتنا انہوں نے غلط اس بچی کے ساتھ کیا ہے کہ ابھی تک وہاں کی انڈیا کی عوام جو ہے روڈ پہ نکلی ہوئی ہے، اور اتنا افسوس اس بچی کے لیے کر رہے ہیں کہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا۔ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، دنیا میں عذاب آ رہا ہے۔ دنیا میں عذاب اسی وجہ سے آ رہا ہے کہ یہ جو اس طرح کے واقعے ہو رہے ہیں، معصوم بچیوں کے ساتھ اتنی زیادتی کرتے ہیں، اتنے برے طریقے سے مارتے ہیں۔ کوئی انسان تو میں کہتی ہوں ایسا کر نہیں سکتا، اور نہ تو جانور بھی اس طرح کبھی نہ کوئی کرے۔ جس طریقے سے یہ درندے جو ہیں یہ چل پھر رہے ہیں، زندگی اپنی جی رہے ہیں، وہ یہ سب کر کے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ ہمیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، 4 دن روئیں گے، 10 دن روئیں گے، اس کے بعد کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیکن یہ بہت غلط ہوا ہے۔ میں کہتی ہوں اس طرح کے انسانوں کو پکڑیں اور ان کو سامنے کھڑا کر کے ان کو گولی ماریں، تاکہ جو ہے دوسرے جو ہیں وہ ان سے کچھ سبق سیکھ سکیں۔ یہ انسان نہیں ہے، انسان ہو ہی نہیں سکتے، یہ کوئی درندے ہیں جنہوں نے اس طرح اس بچی کے ساتھ کیا ہے۔ نہایت دکھ ہو رہا ہے، بہت افسوس ہو رہا ہے مجھے اس چیز پہ کہ یہ کیا بچیوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ بچیاں بالکل سیف نہیں ہیں، تو بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے اس چیزوں کو دیکھ کر۔ آپ اپنی بچیوں کا بہت سارا دھیان رکھا کریں، اور میں تو کہتی ہوں بچیوں کو اکیلا کہیں بھیج بھی نہیں سکتے جس طریقے سے یہ واقعے ہو رہے ہیں۔ اور یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے، خدارا اس پہ کوئی قانون بنایا جائے اور سخت سے سخت جو ہے اس طرح کے لوگوں کو پکڑیں اور ان کو سزا دیں، تاکہ ان کو نصیحت ہو اور دوبارہ اس طرح نہ کریں۔ کیونکہ ایسے ہے تو کبھی کسی بچی کے ساتھ ہو رہا ہے اور کبھی کسی بچی کے ساتھ۔ منیشا بہت پیاری بچی تھی، اپنے ماں باپ کی بہت لاڈلی بچی اور محنت کرنے والی بچی تھی، کہ جن کے ماں باپوں نے پتہ نہیں کیسے اس کو پڑھایا لکھایا، اور آج جب وہ اپنے خواب پورے کرنے کے لیے اس قابل ہو گئی تھی، گھر سے نکلی ہے، تو اس کی زندگی ختم ہو گئی ہے۔ اور اتنے برے طریقے سے اس کو مارا ہے، اتنے برے طریقے سے، جانوروں سے بھی برا سلوک اس بچی کے ساتھ ہوا ہے۔ تو میں چاہتی ہوں کہ اس بچی کے لیے دعا کریں کہ وہ، یا اس کے گھر والوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہمت اور طاقت دے کہ وہ اس مشکل وقت سے نکل سکیں۔ یہ دکھ ایسا ہے کہ اس کو کبھی بھولا نہیں جا سکتا۔ جس طریقے سے انہوں نے، اس کو تو دنیا نہیں بھول سکتی، ماں باپ کیسے بھولیں گے؟ کیا قصور تھا اس بچی کا کہ جس کے ساتھ یہ سب ہو چکا ہے؟ کیا غلط کرنے کے لیے نکلی تھی وہ؟ نہ تو اس نے غلط کپڑے پہنے تھے اور نہ ہی وہ کسی غلط لباس میں گئی تھی۔ بہت اچھی اس نے شلوار قمیص پہنی ہوئی تھی، اور اپنے باپ کو ساتھ ساتھ وہ کال کر کے بتاتی تھی کہ میں ابھی یہاں پر ہوں، ابھی میں جا رہی ہوں۔ ایسا کچھ بھی نہیں تھا وہ بچی کے ساتھ، لیکن جو اس کے ساتھ ہوا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بہت افسوس ہوا ہے مجھے اس چیز پہ۔ بہت شکریہ، اسی طرح ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔